لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2549، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت بے سینگ جانور کو سینگ والے جانور سے قصاص دلایا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور یہ حساب کتاب اللہ رب العزت خود لیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے بہت کافی ہیں، اور واقعی وہ حق رکھتا ہے کہ وہ حساب لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں۔ اللہ اپنے علم غیب کے ساتھ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، نہ ہمارے اعمال، نہ ہمارے ارادے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے علم غیب پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین مقرر کر رکھے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے فرشتے ہیں جو کہ اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک ہمارے دائیں کندھے پر جو کہ نیکی کے اعمال لکھتا ہے، اور ایک ہمارے بائیں کندھے پر جو کہ برے اعمال لکھتا ہے۔ اور یہ 2 فرشتے روزانہ فجر کے وقت آسمان سے نازل ہوتے ہیں، عصر تک ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آسمان سے 2 فرشتے اور نازل ہوتے ہیں، اور یہ 2 فرشتے جو ہیں یہ عصر سے لے کے اگلے دن فجر تک انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کیونکہ رات کو بیچ میں نیند کا وقفہ آ جاتا ہے، تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے عصر سے لے کے فجر تک، اور فجر کے وقت یہ پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور آسمان سے 2 فرشتے دن والے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کا اہتمام کر رکھا ہے۔ کم از کم 4 فرشتے تو ہر شخص کا حساب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہی اعمال نامے جو ہیں یہ نشر کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یہ اعمال نامے ایسے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات چھوڑتی ہے، اس نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ ہر چیز کو کیسے گھیرتی ہے؟ سورہ قاف میں اس کے بارے میں آتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان ایک لفظ بھی نہیں بولتا، ایک ہوشیار فرشتہ اس کو پہلے لکھ لیتا ہے۔ تو یعنی ہمارے الفاظ، ہماری نیتیں، ہمارے اعمال، یہ تمام ان اعمال ناموں میں درج ہوں گے۔ ہمارا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ بولتے ہیں یہ سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ یہ میرا لفظ جو ہے یہ میرے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ دنیا کو تو میں کہہ سکتی ہوں میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن اس اعمال نامے کا کیا کریں گے، اور وہ رب کا کیا کریں گے جو وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی تھے حساب لینے والے۔ وہ سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ ہماری نیت کو جان رہا تھا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اور پھر قیامت کو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
آج تو اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود فیصلہ کر لے، ہم تیرا حساب نہیں لیتے، تو اپنا حساب لینے کے لیے خود بتا دے تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے الفاظ کے ساتھ، ہماری نیتوں کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ، اور یہ کل کو نہ صرف ہمارے سامنے پیش ہوں گے بلکہ ساری دنیا کے سامنے نشر کر دیے جائیں گے۔ ہماری ساری کرتوتیں، ہمارے وہ گناہ جنہیں ہم دنیا میں لوگوں سے چھپائے پھرتے ہیں، اور ہمارے وہ گناہ جنہیں ہم نیکیاں بنا کے پیش کرتے ہیں، اس دن کیا کریں گے ان کے بارے میں یہ سوچ لیجیے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم اس دن حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں انصاف کریں گے۔ انسانوں کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قصاص دلوائیں گے، اور قصاص دلوانے کے بعد ان کو پھر ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ جانوروں، چرند پرند، حیوانات، ان کے لیے حساب نہیں ہے، کیونکہ ان کو شعور نہیں دیا گیا۔ یہ حساب کتاب صرف انسانوں اور جنوں کا ہوگا، جن کو نیکی اور بدی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ بھی انسانوں اور جنوں کے لیے ہی ہے۔ تو اس دن کے حساب کے لیے آج تیاری کریں، آج سوچیں میں نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، اللہ اس وقت ہم پر رحم فرما دے، اللہ اس وقت ہم پر رحم فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 2552۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ اس کی حرارت کی وجہ سے بہنے والا پسینہ آدمی کے کان کی نصف تک پہنچ جائے گا، یعنی یہ کان ہے، کان کے نصف تک، یہاں تک پہنچ جائے گا، اور ادھر سے یہ ناک تک پہنچ جائے گا۔ وہی بات ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، اور کسی کو پسینے کی لگام پہنائی جائے گی، یعنی ناک تک ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کان کے نصف تک ہوگا، اور اس حالت میں وہ حضرت آدم کو مدد کے لیے پکاریں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکاریں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، تو آپ مخلوق کے لیے سفارش کریں گے، آپ جائیں گے اور جنت کے حلقے کو پکڑ لیں گے۔ اصل بات ہے جب لوگ اتنی مشکل حالت میں ہوں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ کم از کم ہم جس مشکل میں گرفتار ہے، اس مشکل سے تو ہماری جان چھوٹے۔ تو اس کام کے لیے وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت آدم کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے کہ جتنا میرے رب کو آج غصہ ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اتنا بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نے وہ درخت کا دانہ کھا لیا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا تم درخت کے قریب نہ جانا، میں نے گناہ کر لیا تھا، میں آج اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا تھا، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اور آج اللہ جتنے غضبناک ہیں اتنے نہ کبھی پہلے ہوئے تھے نہ کبھی بعد میں ہوں گے، میرے اندر اس کی ہمت نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کو آ کر کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا، آج آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے نہیں، میرے سے ایک بندہ مر گیا تھا، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے،
میں اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے جا کر کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ ایسا کرو تو محمد کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ آپ پھر مخلوق کے آپ چلیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، روئیں گے، گر گڑائیں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق، ایک اور روایت کے مطابق 3 دن اور 3 راتوں تک اللہ کے رسول سجدے میں پڑے رہیں گے اور اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے جو تب اللہ ان کو سکھائے گا۔ اس وقت پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جاؤ جہنم میں سے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اس کو نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیں گے، پھر دوبارہ اللہ کے حضور پھر سجدے میں گر پڑیں گے اور پھر اللہ سے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم دیں گے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو لے آؤ۔ پھر اللہ کے رسول پھر سفارش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پھر انہیں کہیں گے، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی دیتے جائیں گے اور وہ جہنم سے لوگوں کو نکالتے چلے جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائیں گے اور تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اب مقام محمود کا کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا، شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ تو مقام محمود جو ہے یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے، یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے جو اللہ کے عرش کے قریب ترین ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت الفردوس میں مقام محمود آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2554، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت کو اہل دنیا میں تقسیم کیا، وہ ان کو موت تک کے لیے کافی ہے، اور 99 رحمتیں اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھی ہیں، اور جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا میں تقسیم کی تھی اس کو بھی واپس کر کے اس 99 کے ساتھ ملا دے گا، اور اس طرح اپنے دوستوں کے لیے قیامت والے دن 100 رحمتیں پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو سما لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیا ہے۔ اسی ایک حصے میں اللہ نے ممتا بھی رکھی، اور یہ ممتا جو ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، ایک شیرنی بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک بلی بھی اپنے بچے کو اپنے منہ میں اٹھائے پھرتی ہے کہ تاکہ اس کو نقصان نہ ہو۔ تمام جانور ان کی مادہ جو ہوتی ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے انسانوں کے اندر ممتا کا جذبہ رکھا ہے۔ تو یہ تمام اس جو ممتا کی محبت ہے وہ اسی ایک حصے کی جو رحمت ہے اسی کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے سوچیں کہ انسانوں کی آبادی ہی آج تقریباً 8 ارب تک پہنچ رہی ہے، تو ان میں بھی یہی رحمت تقسیم کی گئی ہے۔ عورتوں میں بھی ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے،
بہن بھائیوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی مامتا ہے، ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوگا ڈالتی ہے، ایک کوا اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے، یہ تمام جو ہیں یہ اسی ایک رحمت کو تقسیم کیا گیا ہے تمام دنیا کے اندر۔ تو سوچ لیجئے وہ ایک حصہ ہی کتنا بڑا ہے۔ اب جو 99 حصے باقی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ہوں گے، اپنے دوست، کیونکہ یہاں پہ ایک لفظ بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے قیامت والے دن 100 رحمتیں پوری کرے گا، اور وہ جو دنیا میں ایک رحمت دی ہے وہ بھی اللہ ساتھ ملا لیں گے، اور 99 جو اللہ کے اپنے پاس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں رکھیں گے، تو یہ 99 اور ایک مل کے 100 ہو جائیں گی، اور قیامت والے دن اپنے جو دوست ہوں گے، اللہ کے جو فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں یہ اپنی رحمت تقسیم فرما دیں گے۔ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں حصہ دینا، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں سے حصہ دینا، ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت فرما دینا۔ اللہ دنیا میں بھی ہم پر اپنی رحمت فرما، اور آخرت والے دن بھی ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک دینا۔ حدیث نمبر 2555، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی وسعت کعبہ سے بیت المقدس کی مسافت جتنی ہے، اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے آبخورے ستاروں کی تعداد جتنے ہیں، اور قیامت والے دن میرے پیروکار سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ اب حوض کوثر کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہر جگہ کوئی تفصیل زیادہ ہوتی ہے جو پہلے نہیں آئی ہوتی۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے حوض کی وسعت کعبہ سے بیت المقدس جتنی ہے۔ اب کعبہ سے بیت المقدس شام میں ہے، تو اس کا جو فاصلہ تھا یہ 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا تھا، 1 مہینہ جانے کا اور 1 ہی مہینہ واپس آنے کا۔ تو اس کا فاصلہ جو ہے 1 مہینے کا فاصلہ جتنا تھا، اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ میرے حوض کی وسعت ایلا سے عدن تک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ تو تمام کے الفاظ تو فرق ہیں، مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ اس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے آبخورے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہیں۔ ستارے جیسے لاتعداد ہوتے ہیں اور جیسے چمکدار ہوتے ہیں، اس کے برتن بھی لاتعداد بھی ہیں، چمکدار بھی ہیں۔ قیامت والے دن میرے پیروکار سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء جو ہوتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے میں ہوتے تھے، ایک مخصوص مدت تک کے لیے ہوتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کے کچھ دیر بعد نیا نبی آ جاتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور دوسری بات ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے۔ تو اس طرح آپ کے پیروکار تمام انبیاء کے پیروکاروں کو اگر ملایا جائے ان سے بھی زیادہ ہوں۔ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان کا 2/3 حصہ امت محمدیہ سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو
آپ کے پیروکار سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی جو رسالت ہے اس کا جو وقفہ ہے وہ بھی سب سے زیادہ لمبا ہے۔ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال ہو رہے ہیں اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یہ حوض کوثر کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا تھا، ممبری علی حوضی، میرا ممبر جو ہے وہ حوض پر ہے۔ ممبر سے کیا مراد؟ ممبر اس کو کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر امام خطبہ دیتا ہے۔ تو مسجد نبوی کا جو ممبر ہے یہ آج بھی موجود ہے۔ آپ جائیں مسجد نبوی میں، جب آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے جائیں تو آپ کے دائیں ہاتھ ممبر آپ کو نظر آتا ہے۔ تھوڑا وہ ممبر اونچا ہے اور خواتین بھی اسے دیکھ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اسے ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور یہ پانی پلانے والے کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ساقی کوثر ہوں گے۔ اور پھر یہ پانی ان لوگوں کو ہی ملے گا جو آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو سنت پر پیروی کرنے کو لازم پکڑیے، علم حاصل کریں کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل سنت نہیں ہے، یا فلاں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص سنتیں کیا تھیں۔ یہ علم سے ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ صرف سننا سنانا کافی نہیں ہوگا، خود سیکھیے اور پھر اس پر عمل کریے۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2556، ربی بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث بیان کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گی۔ جو چیز لوگوں کو آگ کی صورت میں نظر آئے گی وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگ جس چیز کو ٹھنڈا پانی تصور کریں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ حضرت نوح نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، حضرت موسیٰ نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا۔ دجال جو ہے یہ ایک شخصیت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید دجال ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ کوئی مخصوص دور ہوگا جو کہ دجالیت کا مظہر ہوگا۔ نہیں، دجال ایک مخصوص شخصیت ہے۔ وہ گنگریالے بالوں والا ہوگا، گندمی رنگ کا ہوگا، اس کے ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ سبز شیشے جیسی ہوگی، اور اس کے ماتھے پر کاف، فا اور را یہ لکھا ہوگا۔ تو جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔ جو چیز لوگوں کو آگ کی صورت میں نظر آئے گی وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگ جس چیز کو ٹھنڈا پانی تصور کریں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی۔ دجال جب نکلے گا تو دنیا کے تمام وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے۔ وہ زمین کو کہے گا، زمین جو ہے اسے بہت فصل اگے گی۔ تمام وسائل رزق اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کے پاس اس نے ایک جنت بھی بنائی ہوگی اور ایک اس نے دوزخ بھی بنائی ہوگی۔ تو بلکہ آپ یوں کہیے کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔
اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔ اب جو اس کے ساتھ آگ ہوگی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگ جس چیز کو ٹھنڈا پانی سمجھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں دجال کا زمانہ مل جائے تو تم اس کی آگ سے نہ ڈرنا، وہ آگ ہی اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی۔ ظاہر طور پر تو وہ آگ نظر آ رہی، آپ کو آگ نظر آ رہی ہوگی، لیکن جب آپ تھوڑی سی ہمت اور کوشش کے ساتھ، آپ جرأت کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے، اصل میں وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور جو آپ کو ظاہرہ طور پر ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اصل میں شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، وہ برائیوں کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو ہم ان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دجال جو ہے یہی دھوکہ ہمیں دے گا۔ وہ ظاہرہ طور پر جو اس کے وسائل ہوں گے ان کو استعمال کرے گا، جو لوگ اس کی بات مانیں گے ان کو ان وسائل میں سے دے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کو تنگ بھی کرے گا، لیکن وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہوگا۔ جو مومن آدمی ہوگا وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھتا ہوگا۔ اگر تم لوگ دجال کو پالو تو تم آگ میں گر جانا، وہ اصل میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ حضرت عقبہ نے حضرت حذیفہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی یہی حدیث سنی تھی۔ دنیا میں بہت سی چیزیں جو پائی جاتی ہیں ان کی حقیقت ظاہر کے برعکس ہوتی ہے۔ ظاہر میں ایک چیز آپ کو بہت بڑی آزمائش لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ آزمائش جو ہوتی ہے آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو اسی آزمائش کے اچھے پہلو آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دجال کا معاملہ بھی یہی ہوگا، اس کی جو آگ ہوگی ظاہرہ طور پر وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگی، اور جو ٹھنڈا پانی جو آپ کو لگ رہا ہوگا، جو بڑا آسانی کا راستہ اور بڑی سہولت کا راستہ آپ کو لگ رہا ہوگا، بڑی آسائش کا راستہ، وہی اصل میں دوزخ کا راستہ ہوگا۔ تو دجال کے فتنے کو ہر شخص کو علم ہونا چاہیے۔ دجال کے فتنہ عقیدے کا اور عمل کا ہوگا۔ اس میں انسان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور اس کے توڑ کے لیے انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں ان کو پڑھ لے وہ اس سے محفوظ رہے گا، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو پڑھے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گی ان 10 آیات کو صرف ناظرہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، ان کا مفہوم سمجھیں، ان کی تفسیر سمجھیں، ان کی ڈیٹیل جانیں، اور پھر اس سے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ آخری 10 آیات بھی، ابتدائی 10 آیات بھی۔ دجال جو ہے وہ ایک جان کو قتل کرے گا اور اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹیکنالوجی نا آج آ گئی ہوگی۔ ایک شخص جو مر گیا ہوتا ہے اسی کی وہ ایک تصویر سی بنا لیتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے دوسرے اس کے گھر والوں کو، والدین کو یا ان کے اولاد کو وہ شخص چلتا پھرتا نظر آتا ہے، باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی آج تیار ہو چکی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے موبائل پہ اس کو دیکھا بھی ہوگا۔ ہاں، اس کے ورثاء کو یہ کہہ دیا جاتا ہے تم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کی آواز بھی انہیں سنائی دیتی ہے، وہ دور سے بھی اسے چلتے پھرتے سنائی دیتے ہیں۔ تو دجال جو ہوگا یہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ شخص پکے ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اس کو قتل کرنے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ وہ شخص دجال کا انکار کر رہا ہوگا۔ اب جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے، تو دجال اس پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ تو دجال
کے فتنے کا مقابلہ صرف ایمان اور عمل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بچوں کو پکے مومن بنائیے، اور پھر اس کے بعد اگلی نسل شاید دجال جو ہے اس کے دور میں آ جائے۔ اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے اور دجال کے فتنے سے ان کو مقابلہ کرنے کی توفیق بھی دے۔ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے میں داخل نہ ہو سکے گا، یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے جو گلیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرا لگا رکھا ہوگا، یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی یہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور دنیا پہ اس کی حکومت ہوگی۔ یہودی آج اسی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ اصل میں دجال کے آنے کے لیے سٹیج تیار کی جا رہی ہے۔ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پلان کیا ہوا حملہ ہے جو کہ یہودیوں نے پلان کیا ہے، اور وہ لوگ دجال کے آنے سے قبل کچھ چیزوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ون ورلڈ آرڈر اور ون گورنمنٹ، اس کے اصول کو اپلائی کرنے کے لیے ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے انہوں نے بہت سا کچھ حاصل بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے کل کو لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کے لیے، نیک لوگوں کو ایک طرف کرنے کے لیے لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ ایک بیماری کے نام پر ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ کل کو جو شخص دجال کا مقابلہ کرے گا اسے بے وقوف اور اسے خبتی کہہ کر لوگوں سے جب علیحدہ کر دیا جائے گا تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ حاصل کر لیا جا چکا ہے۔ اور بھی ابھی کئی مقاصد ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 2565، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز بڑے بند کو کھودتے ہیں، اور جب وہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا سردار انہیں کہتا ہے، اب چلے جاؤ، کل اس کو مکمل طور پر کھود لیں گے۔ لیکن کل جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے سخت حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ وقت پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اب چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنے بند کو کھودنا شروع کریں گے یہاں تک کہ انہیں ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں نظر آئیں گی۔ ان کا سردار انہیں کہے گا، اب چلے جاؤ، ہم انشاءاللہ کل اس کی کھدائی مکمل کر لیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، صرف اس دفعہ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ جب وہ صبح کو آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ جو جس بند کا ذکر کیا گیا ہے، اس بند کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی موجود ہے۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی تھی کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ایک بڑی دیوار ہمارے لیے تعمیر کر دیجیے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی، اس کے نیچے آگ دہکائی، لوہے کی چادریں لیں، ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور بڑی محنت کے ساتھ ایک بڑی مضبوط اور ایک اونچی دیوار بنا دی۔ یاجوج ماجوج اس کے اندر قید ہو گئے۔ اب یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار جو انہوں نے کھودی ہوئی تھی وہ اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے قریب کہ اب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دنیا میں آ جائیں
تو اس وقت کیا ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہوگا وہ ان سے کہے گا کہ تم اب چلے جاؤ، انشاءاللہ تعالی ہم اسے کل صبح کھو دیں گے۔ اس سے پہلے اس نے انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا۔ اب جب اگلے دن وہ صبح آئیں گے تو وہ دیوار کھدی ہوئی ہوگی، پہلے ایام کے اپوزٹ۔ تو اب وہ تھوڑی سی کھدنے والی باقی رہ گئی ہوگی، اب وہ اس کو کھود لیں گے اور اس کو کھود کے تو اس میں سے وہ نکل آئیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی سے وہ پھاند کر آ جائیں گے، وہ مکمل طور پر کھود لیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے، پانی پی پی کر ختم کر دیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، ایسا کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے اہل زمین کو زیر کر لیا ہے اور اہل آسمان کو بھی مغلوب کر دیا ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ بات یہ ہے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کی ناکیں چپٹی ہوں گی اور یہ چھوٹے قد کے ہوں گے۔ اب جب یہ نکلیں گے تو تب ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں محبوس کر رکھا تھا۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ ان سے مراد چین اور اسی طرح کی جو دوسری اقوام ہیں جن کے ناک چپٹے ہیں وہ مراد ہیں، باقی واللہ عالم۔ تو جب یہ لوگ نکل پڑیں گے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، یہ جہاں سے گزریں گے وہاں کھانا پینا ختم کر دیں گے، جہاں پانی کے پاس سے گزریں گے پانی پی پی کر اس کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ جھیل تبری جو ہے اس کو پی کر خشک کر دیں گے۔ لوگ جب یہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ اس جگہ ایک جھیل ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ بالکل خشک ہو چکی ہوگی۔ اب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ڈر سے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیں گے، وہ قلعوں میں اور اپنے بڑے بڑے حویلیوں میں پناہ گزیں ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں جب وہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہمارا راج ہے، ہم نے لوگوں کو مغلوب کر لیا ہے، تو اب وہ کریں گے کیا کہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، اپنے نیزے آسمان کی طرف چلائیں گے۔ اللہ کی قدرت، ان کے جو تیر ہوں گے وہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، اور یہ لوگ پھر اس وقت دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کر ہی لیا ہے، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے مغلوب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، تو تب جا کے ان کے فساد سے وہ بچ سکیں گے۔ یہ لوگ آسمان پر بھی اپنے تیر پھینکیں گے اور وہاں سے ان کے تیر جو ہیں وہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، جس کے ساتھ ان کی جو ہے سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی ایسے ہی حالات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ٹڈی کی طرح کا ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، جس کے ساتھ وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی طرف سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دے گی۔ مسلمان کہیں گے کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ خطرہ مول لے کے دیکھے کہ دشمن کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی اجر و ثواب کی نیت سے باہر نکلے گا، اس کو اپنے بارے میں یہی خیال ہوگا کہ یاجوج ماجوج اس کو قتل کر دیں گے، وہ اپنے قلعے یا اپنے شہر سے نیچے اترے گا تو انہیں مرا ہوا پائے گا، ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوں گی، وہ پکارے گا مسلمانوں کی جماعت ذرا غور سے میری بات سنو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے دی ہے۔ وہ اپنے قلعوں اور شہروں سے نکلیں گے، اپنے مویشیوں کو چرائیں گے اور ان کے گوشت کے علاوہ ان کا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ ان کے مویشی وہ گوشت کھا کر اتنے موٹے تازے ہو جائیں گے جتنا وہ بہترین چارہ کھا کر ہوتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ مویشیوں کے کھانے کے بعد بھی ان کی لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بہت تیز بارش برسائیں گے اور ان کی جو لاشیں ہیں اس بارش کی وجہ سے سمندر میں بہہ جائیں گی۔ اب یہ معاملات امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب یہ معاملات ہو جائیں گے ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں ہم اپنی عقل سے
کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ قیامت کے قریب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہونے والے ہیں۔ ان کی جب لاشیں زمین پہ اتنی زیادہ پھیلیں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سروں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے۔ زمین پر اتنا زیادہ تعفن پھیل جائے گا، کچھ تو جانور جو ہیں ان کی لاشیں کھا کر ختم کریں گے، اور کچھ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ زوردار بارش برسائیں گے جن سے یہ گند جو ہے یہ سمندر میں بہہ جائے گا۔ حدیث نمبر 2569۔ بحث بن حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا حضرت معاویہ بن ہیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سب کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کے ذریعے بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کو جب حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو کیا ہوگا؟ منہ بند کر دیے جائیں گے۔ منہ بند کے ذریعے، منہ بند کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ منہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم ماسک پہنتے ہیں، ماسک کے ساتھ ایک کور اوپر آتا ہے، لیکن ایک منہ بند ہوتا ہے جس کے ساتھ منہ کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ پہلی چیز جو تمہاری طرف سے ترجمانی کرے گی وہ تمہاری ران اور ہتھیلی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان کو جو اعمال نامہ ہوگا یہ نشر کر دیا جائے گا۔ اذا الصحف نشرت۔ آج تو ہم اپنی کسی برائی کو لوگوں کے سامنے بتانا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنی برائیوں کو بھی خوبیوں کا رنگ دے کے بیان کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے سارا کچا چٹھا جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے نشر کر دیا جائے گا۔ ہمارے اعمال نامے صرف ہمارے سامنے نہیں بلکہ سب لوگوں کے سامنے نشر کر دیے جائیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں نشر ہوتی ہیں، ہر بات کا ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ عدالت کے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہوگا ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جو انسان کی چارج شیٹ لے کے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے یہ برے اعمال ہیں، اور دوسرا ایک اور اعمال نامہ ہوگا جس میں انسان کی نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب مجرم آدمی جو ہے اس کو جب اس کے گناہ بتائے جائیں گے وہ ان گناہوں کا انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ میں نے گناہ نہیں کیے، ہوگا یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گواہ پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں ان سارے جو مراحل ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔ یوم یقوم الاشہاد، اس دن گواہ پیش کیے جائیں گے۔ انسان کے دوست، انسان کے ملنے جلنے والے، وہ سب گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جو مجرم ہوگا وہ ان سب کا انکار کر دے گا، ان سب کا انکار کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے اپنے جسم کے اعضاء سے گواہی لیں گے، اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اس دن ان پر ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، تو وہ ان کے وہ لڑیں گے، زبان لڑے گی کہ تم کیوں حد میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، لیکن وہ اعضاء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں قوت گویائی دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی دی ہے۔ اصل بات ہے آج دنیا میں زبان جو ہے وہ بولتی ہے جو انسان کا نفس چاہتا ہے۔ انسان کی اپنی زبان کے اوپر پوری قدرت ہوتی ہے۔ زبان انسان کے گناہ بیان نہیں کرتی بلکہ اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے، لیکن قیامت والے دن جب زبان یہی کام کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ زبان بند کر دیں گے، اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس نے فلاں جرم کیا تھا، اور پاؤں گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ چل کے یہ فلاں کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس وقت پھر انسان ان کے ساتھ لڑے گا، اور وہ جواب دیں گے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی بخشی ہے۔ اور سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے
کون سی چیز ہوگی؟ ران اور ہتھیلی۔ یوم نطمس علی وجوہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس دن ہم ان کے منہوں کو مسح کر دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے۔ تو جو چیز تمہاری طرف سے وضاحت کرے گی وہ سب سے پہلے تمہاری ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ران بتائے گی میرے ساتھ زنا کیا گیا تھا، اور یہ ہتھیلی بتائے گی کہ اس ہاتھ کے ساتھ فلاں کو قتل کیا گیا تھا، تو لہٰذا انسان اس وقت سے ڈرے۔ اب جب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے جب انسان اپنے اعمال نامے کو ٹھکرا دے گا، اب گواہوں کی گواہی کو ٹھکرا دے گا، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں جب گواہی دیں گے وہ ان سے بھی لڑائی کرے گا، لیکن جب ہاتھ پاؤں کی گواہی مل جائے گی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 2575، خالد بن معدان کہتے ہیں کہ عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس آئے، اور وہ اس وقت سیدہ ام حرام سمیت حمص کے ساحل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمیر کہتے ہیں ہمیں حضرت ام حرام نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمندری جہاد کرنے والا میری امت کا پہلا لشکر جنت کو واجب کر لے گا۔ ام حرام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ تو یہ جو ام حرام ہیں یہ حدیث بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمندری جہاد کرنے والا میری امت کا پہلا لشکر اپنے حق میں جنت کو واجب کر لے گا۔ حضرت ام حرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیسر کے شہر والوں سے جہاد کرنے والا میری امت کا پہلا لشکر مغفور یعنی بخشا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیا میں ان میں سے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب میں تو آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ جو ہیں بحری علاقہ نہیں ہے۔ بحیرہ عرب جو ہے وہ اس کے ساحل پر جدہ آباد ہے، لیکن جو جزیرۃ العرب ہے اس کے اندر خشکی ہی خشکی ہے۔ تو حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں خشکی کی جنگیں تو ہوتی رہیں، لیکن امیر معاویہ کے دور میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا تاکہ بحری جنگ بھی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی اطلاع اپنے امت کو دے دی تھی، تمام فتنوں کی اطلاع بھی دے دی تھی، اور بہت سی پیشین گوئیاں بھی آپ نے فرمائی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سمندری جہاد کرنے والا جو پہلا لشکر ہوگا اس پر جنت واجب ہوگی۔ یہ ام حرام کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، مسکراتے ہوئے اٹھے اور اس وقت اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ تو ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو سمندری جہاد کرنے والا میری امت کا جو پہلا لشکر ہوگا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ حضرت ام حرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان میں شامل ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ نے بشارت دے دی۔ اور واقعی جب یہ پہلا لشکر تیار ہوا تو ام حرام بھی ان لوگوں کے ساتھ گئیں، لیکن ہوا کیا کہ جب یہ لشکر جو تھا یہ سمندر سے خشکی پر اتر رہے تھے اس وقت یہ گر گئیں اور وہیں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسر کے شہر والوں سے جہاد کرنے والا میری امت کا پہلا لشکر بخشا ہوا ہوگا۔ اب اس دور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو
میری امت کا جو پہلا لشکر ہے جو کہ کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بھی بخشا ہوا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتی ہوں کہ کیسر کے شہر پر حملہ کرنے والا جو پہلا لشکر ہے اس کے کمانڈر حضرت یزید بن معاویہ تھے۔ یہ جو کیسر کا شہر ہے قسطنطنیہ، اس پر پہلا جو حملہ کیا گیا ہے اس کے کمانڈر یزید بن معاویہ تھے۔ تو جو لوگ ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں وہ محتاط ہو جائیں۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو کہ کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو جب اتنی واضح حدیثیں موجود ہوں تو پھر انسان کو اپنے عمل میں تبدیلی لے آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ یزید کے ساتھ لعنتی کا لفظ استعمال کیے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ تو وہ پہلا لشکر جس نے کیسر کے شہر پر حملہ کیا تھا وہ اس کا کمانڈر یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تو جو تھی پہلا جو لشکر جس نے جو بحری سمندر کا جہاد کرے گا وہ اس میں تو جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور وہیں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم